جب مسلح رازن راگیر سے صرف موبائل فون چھینتا ہے تو اسے ڈاکو کہا جاتا ہے، مگر موبائل فون کمپنیاں ہم سے کیا کچھ لوٹ رہی ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اگر آپ نے لینڈ لائن فون ہٹا کر اسمارٹ فون لے لیا ہے تو سمجھ لیجئے اپنا گھر، نقدی اور عزت آبرو لوٹنے کی دعوت دے دی ہے۔ نیوز پاکستان ٹی وی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ بڑا ڈاکو کون، موبائل فون چھیننے والا یا موبائل فون کمپنیاں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے تازہ ترین ریکارڈ کے مطابق ملک بھر میں موبائل فون صارفین کی تعداد 13 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں 11.5 کروڑ سمیں ہر وقت ایکٹیو رہتی ہیں، 2 سے 2.5 کروڑ سمیں صرف ایسی ہیں جنہیں صارفین کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں۔ ان 11.5 کروڑ صارفین کو لوٹنے کے لیے موبائل فون کمپنیاں مفت نئے پیکج اور اسکیمیں خوبصورت اور مہنگی اداکاراؤں کے ذریعے فروخت کرتی ہیں۔ ملک بھر میں لمبی کالز، فری میں SMS، فری سم، فری انٹرنیٹ، فری MBs، 3G، 4G، نائٹ پیکج اور کئی دوسرے انعامات، یہ وہ نیند کی گولیاں ہیں جنہیں نگلتے ہی صارفین سو جاتے ہیں۔ اگر صرف نقد رقم کی بات ہو تو 100 روپے کے ایزی لوڈ یا اسکریچ کارڈ پر حکومتی ٹیکس سمیت 27 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ رقم مختلف پیکج کی نظر ہو جاتی ہے۔ PTA رپورٹ کے مطابق بیلنس اور پیکج کی مد میں موبائل فون کمپنیوں کی یومیہ آمدنی اوسطاً 1 ارب 25 کروڑ اور سالانہ منافع 465 ارب روپے سے بڑھ گیا ہے۔ مفت کے نام پر صارفین سے 38 ارب 75 کروڑ روپے ماہانہ کمائے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 3G لائسنس 90 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اور 4G لائسنس 21 کروڑ ڈالر میں فروخت کر کے موبائل فون کمپنیوں سے 1 ارب 11 کروڑ ڈالر وصول کیے، جو خریدار کمپنیوں نے اپنے خطیر منافع کے باعث 6 ماہ میں ہی وصول کر لیے۔ PTA رپورٹ کے مطابق موبلنگ کے 68 لاکھ، ٹیلی نور کے 60 لاکھ، زونگ کے 43 لاکھ 76 ہزار اور یو فون کے 41 لاکھ 23 ہزار صارفین نے 3G اور 4G انٹرنیٹ پیکیجز لے رکھے ہیں۔ استعمال کریں نہ کریں، بیلنس ضرور کٹتا ہے۔ فرینچائز یا ہیلپ لائن سے رجوع کرنے پر اسے نت نئے نمبروں پر میسج کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نائٹ پیکج اور میسج پیکج کرانے والا مدت ختم ہونے سے پہلے کسی سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر وہ نوجوان لڑکا لڑکی ہوں تو گھر کی عزت کا جنازہ یقینی ہے۔ کمپیوٹر کے استعمال پر والدین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں اور انہیں غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنے سے روکیں۔ اسمارٹ فونز پر انٹرنیٹ آ جانے سے والدین کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ معاشرے میں پھیلتی بے راہ روی اور جرم کے نت نئے طریقوں نے گھروں کی عزت لوٹنے کا اہتمام موبائل کمپنیوں نے کر رکھا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ موبائل فون خراب ہو جائے تو کہتے ہیں بچے نے خراب کر دیا، بچہ خراب ہو جائے تو کہتے ہیں موبائل فون نے خراب کر دیا۔ ملکی تباہی اور دہشت گردی میں موبائل کمپنیوں کا کردار سب سے اہم اور بڑھ کر ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پورے ملک میں جو 35 لاکھ سمیں بند کی گئی ہیں، انہیں بوگس ناموں پر موبائل کمپنیوں نے ہی دہشت گردوں، اغوا کاروں اور مجرموں کو فروخت کی تھی، مگر وزارت داخلہ نے کسی کمپنی یا فرینچائز کے خلاف کارروائی تو درکنار نوٹس تک نہیں لیا۔ ایک طرف کروڑوں پاکستانی اربوں روپے خرچ کر کے 3000 سے 1 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون، ان سے متعلق لوازمات، گاڑی کمائی لگا رہے ہیں، تو دوسری جانب موبائل فون ٹاور کی کاربن راڈ سے خارج ہونے والی تابکاری انہیں موذی امراض میں مبتلا کر رہی ہے۔ سوچئے اور فیصلہ کیجئے، رازن کون، ڈاکو کون؟